الحمدللہ کرم کی سچویشن اس وقت پچھلے 7 ماہ میں بہت زیادہ امپروو ہو گئی ہے. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے 650 آسامیاں حکومت خیبر پختونخوا نے روڈ پروٹیکشن فورس کے لیے منظور کی تھی. ان تمام آسامیوں پر ایس پی رینک سے لے کے کانسٹیبل تک بھرتیوں کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. تمام فورس نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے جو روڈ پروٹیکشن کے لیے مختص کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس روٹ پر تقریباً 74 سے زائد پولیس پوسٹ بنائی گئی ہیں جس میں یہ نفری راؤنڈ دا کلاک تعینات ہوگی. جس طرح آپ کو پتہ ہے 4 جنوری کا جو پیس پیکٹ تھا کرم کے حوالے سے اس کی روح سے جتنے بنکر سے ڈی بنکرائزیشن اس پروسیس کا عمل مکمل ہو چکا ہے. اب اس وقت ڈی ویپنائزیشن چل رہی ہے. پولیس آرمی اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے وہ بہت زیادہ فعال ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے. گاؤں اور گاؤں جو 2 مختلف گاؤں آپس میں ہیں جہاں اگر ان کے مابین کسی قسم کی ڈفرینسز ہیں لوکل لیول پر امن تیگا ہو رہی ہے اور سچویشن الحمدللہ بہتر ہو رہی ہے. چونکہ آر پی ایف جگہ پر ہے ان پلیس ہے گاڑیوں کی جو موومنٹ ہے وہ مخصوص ٹائم فریم کے اندر چل رہی ہے. تو الحمدللہ ہنگو میں ہمارا جو آپریشن ہوا تھا 19 جولائی کو جس کی سربراہی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خالد خان صاحب خود کر رہے تھے. پولیس فرنٹیئر کور ٹل اسکاؤٹس آرمی نے بہت اچھی حکمت عملی سے وہ آپریشن کیا اور اس میں جو نو گو ایریا تھے وہاں سے جتنے بھی خوارج ایلیمنٹس تھے ان کو شنٹ آؤٹ کیا. جیسے ہی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی پولیس اور پاک آرمی کا جوائنٹ آپریشن زرگری نریاب چپری نریاب شمس الدین بانڈا یخت انداؤ اور سرملی انداؤ ان ایریا میں جاری ہے. تو پولیس وہاں پر ڈپلائڈ ہے اور ایز وی اسپیک وہاں پر پولیس اور پاک آرمی کا آپریشن ہو رہا ہے. کرک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کوہ میدان ایک ان ایکسیسیبل ایریا ہے. اس وقت بھی اگر آپ گاڑی پہ جائیں یا پیدل جائیں تو تقریباً 10 گھنٹے آپ کو لگتے ہیں کوہ میدان کے ٹاپ پر پہنچتے ہوئے. یہ ایک نو گو ایریا بنا ہوا تھا. یہاں پر ٹیررسٹ موجود تھے اور یہاں سے ہی آپریٹ کرتے تھے. پہلی دفعہ پولیس نے جا کے وہاں پہ تمام ٹیررسٹ کو فلش آؤٹ کیا اور وہاں پر اب پولیس چوکی بنائی گئی ہے. پولیس کی باقاعدہ موجودگی اور پریزنس ہے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کسی قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے پولیس کی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک پبلک اور لوگ پولیس کا ساتھ نہ دیں. تو اس جتنا بھی عمل میں نے آپ کو بتایا خواہ کرم کے متعلق بتایا خواہ ہنگو کے متعلق بتایا اور یا خواہ کرک کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ان سب میں پولیس کے ساتھ پبلک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لی ہے. اگر پبلک اس میں پولیس سیکیورٹی فورسز کا ساتھ نہ دیتی تو کسی بھی حوالے سے ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملتی. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر فیسیلیٹیشن اس قسم کے عناصر کا نہ ہو ان ایریاز میں تو یہ لوگ کامیاب نہیں. میں گوڈی خیل میں آپریشن اس دن کیا. وہاں پر ہمارے ایک کانسٹیبل سعید نواز کو شہید کیا گیا تھا. پولیس کو فوراً انفارمیشن ملی کہ 3 ٹیررسٹ ثناء اللہ جلالی گروپ کے ایک مخصوص جگہ پر ہیں. ڈی پی او کی سربراہی میں پولیس وہاں پر گئی اور وہاں پر ان کا ٹیررسٹ کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا جس کے نتیجے میں ان کا ایک ساتھی ہلاک ہوا. ہنگو کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جس طرح میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا جو 19 جولائی کا آپریشن تھا اس میں 9 دہشت گرد مارے گئے تھے اور 5 کی زخمی ہونے کی اطلاعات تھی جن میں بعد میں ہمیں ایک کے متعلق نریاب کے ایک گھر میں انفارمیشن ملی کہ موجود ہے. تو وہاں پر پولیس کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوا. وہ ساری ڈیٹیل آپ کو معلوم ہے. تو یہ بیسکلی موسٹلی ڈیٹیل ہے. ہنگو میں کرم میں اس وقت سینٹرل کرم میں پولیس اور کرم ملیشیا کے جوائنٹ آپریشنز چل رہے ہیں اور الحمدللہ چیزیں بہتری. دیکھیں ویپنس تو کرک میں بھی ریکور ہوئے ہیں. ہینڈ گرینیڈز ریکور ہوئے ہیں. کلاشنکوف ریکور ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں ریکور ہوئے ہیں. لائک وائز ہی نریاب میں کلاشنکوفز ایس ایم جی اور ہینڈ گرینیڈز ریکور ہوئے ہیں. جی